أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سورہ کوثر نمبر 108 بحوالہ تفسیر نمونہ۔ ہم نے تجھے فراواں خیر و برکت دی۔ اس تمام سورہ میں روئے سخن پیغمبر اکرم کی طرف ہے، جیسا کہ سورہ والضحیٰ و سورہ علم نشرح میں ہے، اور تینوں سوروں کے اہداف و مقاصد میں ایک آن حضرت کے دل کو دردناک انبوہ حوادث میں تسلی دینا اور دشمنوں کے بار بار لگائے ہوئے زبان کے زخموں کے مقابلے میں تشفی بخشنا ہے۔ پہلے فرماتا ہے ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی۔ کوثر وہ صف ہے جو کثرت سے لیا گیا ہے اور فراواں خیر و برکت کے معنی میں ہے، اور سخن افراد کو بھی کوثر کہا جاتا ہے، سخی افراد کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں کہ یہاں کوثر سے کیا مراد ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوا پیغمبر اکرم منبر پر تشریف لے گئے اور اس سورہ کی تلاوت فرمائی۔ اصحاب نے عرض کیا یہ کیا چیز ہے جو خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور قد بلور سے زیادہ صاف، اس کے اطراف میں در و یاقوت کے قبے ہیں۔ اور ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو خدا نے اپنے پیغمبر کو ان کے فرزند عبداللہ جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے کے بدلے میں عطا کی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے اور جس سے مومنین جنت میں داخل ہونے کے وقت سیراب ہوں گے۔ بعض نے اس کی نبوت سے تفسیر کی ہے، بعض دوسروں نے قرآن سے، بعض نے اصحاب اور انصار کی کثرت سے، اور بعض نے کثرت اولاد اور ذریت سے، جو سب آپ کی دختر نیک اختر فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین سے وجود میں آئی اور اس قدر بڑھ گئی کہ حساب و شمار سے باہر ہو گئی اور دامن قیامت تک پیغمبر اسلام کے وجود کی یادگار ہے۔ بعض نے اس کی شفاعت سے بھی تفسیر کی ہے اور اس سلسلہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث بھی نقل ہے، یہاں تک کہ فخر رازی کوثر کی تفسیر میں 15 قول نقل کیے ہیں، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اس وسیع معنی کے واضح مصادیق کا بیان ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کوثر خیر و کثیر اور فراواں نعمت کے معنی میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو بہت ہی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک اس کے مصادیق میں سے ایک واضح مصداق ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مصداق ہیں جنہیں آیت کے مصداقی تفسیر کے عنوان سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تمام میدانوں میں پیغمبر اکرم کی ذات پر تمام نعمتیں، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ جنگوں میں آپ کی کامیابیوں میں، یہاں تک کہ آپ کی امت کے علماء جو ہر عصر اور ہر زمانے میں قرآن اسلام کی مشعل فیروزاں کی پاسداری کرتے ہیں اور اسے دنیا کے ہر گوشے میں لے جاتے ہیں، سب اس خیر کثیر میں شامل ہیں۔ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا اپنے پیغمبر سے یہ بات اس وقت کہہ رہا ہے کہ ابھی تک اس خیر کثیر کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسی خیر اور پیشگوئی تھی کہ مستقبل بعید کے لیے کی جا رہی تھی۔ یہ ایک اعجاز آمیز اور رسول اکرم کی دعوت کی حقانیت کو بیان کرنے والی خبر ہے۔ اس عظیم نعمت اور خیر فراداں کے لیے بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ مخلوق کا شکر ادا کرنا خالق کی نعمت کے حق کو
ہرگز ادا نہیں کر سکتا، بلکہ شکر گزاری کی توفیق اس کی طرف سے خود ایک اور نعمت ہے۔ لہٰذا فرماتا ہے، اب جب کہ ایسا ہے تو صرف اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ہاں، نعمت کا بخشنے والا وہی ہے، اسی بنا پر ہر نماز، عبادت اور قربانی جو کہ ایک قسم کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خصوصاً رب کے مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو نعمتوں کے دوام اور پروردگار کی تدبیر و ربوبیت کو بیان کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، عبادت خواہ نماز کی صورت میں ہو یا قربانی کرنے کی صورت میں ہو، وہ رب اور ولی نعمت کے ساتھ ہی ہے، مخصوص ہے، اور وہ خدا کی ذات پاک سے وابستہ ہے۔ یہ بات مشرکین کے اعمال کے مقابلہ میں اپنی نعمتوں کو تو خدا ہی کی طرف سے سمجھتے تھے، لیکن سجدہ اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے۔ بہرحال لِرَبِّکَ کی تعبیر عبادات میں قصد قربت کے لازم ہونے کے مسئلہ پر ایک واضح دلیل ہے۔ بہت سے مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ نماز سے مراد عید قربان کے دن کی نماز ہے، اور قربانی کرنا بھی اسی دن ہے، لیکن ظاہراً آیات کا مفہوم عام اور وسیع، اگرچہ عید کے دن کی نماز اور قربانی بھی اس کا ایک واضح مصداق ہے۔ وَانْحَرْ نحر کے مادہ سے ہے۔ اونٹ کو حلال کرنے کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ بات شاید اسی بنا پر ہے کہ قربانیوں میں سے اونٹ کی قربانی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور پہلے مسلمان اس سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، اور اونٹ کی قربانی دینا اِثار و قربانی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اوپر والی آیت کے لیے یہاں دو اور تفسیریں بھی بیان کی گئی ہیں۔ وَنَحْرِ کے جملہ سے مراد نماز کا وقت روبہ قبلہ کھڑا ہونا ہے، چونکہ نہر کا مادہ گلے والی جگہ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد عربوں نے اسے ہر چیز کے آمنے سامنے ہونے کے معنی میں استعمال کیا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں منا زلنا تناحر، یعنی ہمارے گھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ نمبر 2، اس سے مراد تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا اور گلے اور چہرے کے سامنے لانا ہے۔ اس حدیث میں آیا ہے، جس وقت یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر اکرم نے جبرائیل سے سوال کیا، یہ نحیرہ جس کے لیے میرے پروردگار نے مجھے مامور کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، یہ نحیرہ نہیں ہے، بلکہ خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ جس وقت نماز میں داخل ہو کر تکبیر کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اور اس طرح جب رکوع کریں یا رکوع سے سر اٹھائیں یا سجدہ کریں، اس وقت بھی، کیونکہ ہماری اور 7 آسمانوں کے فرشتوں کی نماز اسی طرح کی ہے، اور ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ معزز سامعین، پھر سے سماعت فرمائیے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے کہ آپ نے آیت کی تفسیر میں اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے آغاز میں ہاتھوں کو اس طرح بلند کرو کہ ان کی ہتھیلیاں روبہ قبلہ ہوں۔ یہاں پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس سے مراد بت پرستوں کے اعمال کی نفی ہے جو غیر خدا کی عبادت و قربانی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان تمام روایات اور مطالب کے درمیان جمع کرنا جو اس سلسلہ میں ہم تک پہنچی ہیں کوئی معنی نہیں ہے۔ خاص طور پر تکبیرات کے وقت ہاتھ بلند کرنے کے سلسلے میں جو شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں، اس طرح سے ایک آیت جامع مفہوم رکھتی ہے جو ان کو بھی شامل ہے۔
اور اس سورہ کی آخری آیت میں اس نسبت کی طرف توجہ دیتے ہوئے جو شرک کے سرغنے حضرت کی طرف دیتے تھے، فرماتا ہے ابتر اور بلا عقب وہ مقطوع نسل نہیں ہے، بلکہ تیرا دشمن ابتر بلا عقب اور مقتول نسل ہے اور رہے گا۔ شانی اور شنیان بر وزن ضربان کے مادہ سے عداوت و دشمنی، کینہ ورزی و بدخلقی کرنے کے معنی ہے۔ شانی اس شخص کو کہتے ہیں جو اس صفت کا حامل ہو۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابتر کے اصل میں دم کٹے جانور کے معنی ہے، اور دشمنان اسلام کی طرف سے اس تعبیر کا انتخاب حضرت کی حتک حرمت اور توہین کرنے کے لیے تھا، اور شانی کی تعبیر اسی واقعیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ اپنی دشمنی میں کم سے کم آداب کی رعایت تک بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کی عداوت و دشمنی قساوت و رذالت سے آمیختہ تھی۔ حقیقت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لقب خود تمہارا ہے، نہ کہ پیغمبر اکرم کا۔ دوسری طرف جیسا کہ سورہ کی شان نزول میں بیان کیا گیا ہے، قریش پیغمبر اکرم کو اور اسلام کی بساط کے الٹ جانے کے انتظار میں تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پیچھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تو بلا عقب اور بے اولاد نہیں ہے، بلکہ تیرے دشمن ہی بلا عقب اور بے اولاد ہیں۔ حضرت فاطمہ اور کوثر۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ کوثر کے عظیم جامع اور وسیع معنی رکھتا ہے، اور وہ خیر کثیر و فرادہ ہے، اور اس کی بہت زیادہ مصادیق ہیں، لیکن بہت سے بزرگ شیعہ علماء نے واضح ترین مصادیق میں سے ایک مصداق فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سلام علیہ کی وجوہ مبارک کو سمجھا ہے۔ چونکہ آیت کی شان نزول سے ظاہر ہے کہ دشمن پیغمبر اکبر کو ابتر اور بلا عقب ہونے سے متہم کرتے تھے، قرآن کی اس بات کی نفی کے ضمن میں کہتا ہے ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ اس تعبیر کا مطلب یہی بنتا ہے کہ خیر کثیر فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے، کیونکہ پیغمبر کی نسل اور ذریت اسی دختر گرامی کے ذریعے سارے عالم میں منتشر ہوئی، جو نہ صرف پیغمبر کی جسمانی اولاد تھی، بلکہ انہوں نے آپ کے دین اور اسلام کی تمام اقدار کی حفاظت اور اسے آنے والوں تک پہنچایا۔ نہ صرف اہل بیت کے ائمہ معصومین جن کی اپنی ایک مخصوص حیثیت تھی، بلکہ ہزارہا فرزندان فاطمہ عالم میں پھیل گئے، جن میں بڑے بڑے بزرگ مؤلفین، فقہا، محدثین، مفسرین والمقام اور عظیم حکمران ہو گزرے، جنہوں نے اثار و قربانی اور فداکاری کے ساتھ دین اسلام کی حفاظت کی کوشش کی۔ یہاں پر فخر رازی کی ایک عمدہ بحث ہمارے سامنے آتی ہے، جو اس کے کوثر کے مختلف تفسیروں کے ضمن میں بیان کی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سورہ ان لوگوں کے رد کے عنوان سے نازل، جو پیغمبر اکرم کی اولاد نہ ہونے پر طعنہ زن ہوتے تھے اور تنقید و اعتراض کرتے تھے۔ اس بنا پر سورہ کا معنی یہ ہوگا کہ خدا آپ کو ایسی نسل دے گا جو زمانہ دراز تک باقی رہے گی۔ غوث توقع کرو کہ لوگ اہل بیت کے کتنے افراد کو شہید کیا، لیکن اس کے باوجود دنیا ان سے بھری پڑی ہے۔ جب بنی امیہ میں سے جو اسلام کے دشمن تھے کوئی قابل ذکر شخص دنیا میں باقی نہیں رہا، پھر آنکھ کھول کر دیکھ اور غور کر فاطمہ کی اولاد کے درمیان باقر، صادق اور رضا اور نفیس و زکیہ
جیسے کتنے عظیم بزرگ علماء ہوتے ہیں۔ اس سورہ کا اعجاز۔ در حقیقت اس سورہ میں 3 پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک طرف پیغمبر کو خیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دیتی ہے، اگرچہ اعطینا فعل ماضی کی صورت میں ہے، لیکن ممکن ہے یہ مضارع مسلم کی قسم سے ہو جو ماضی کی صورت میں بیان ہوا ہے، اور یہ خیر کثیر ان تمام فتوحات، کامیابیوں اور توفیقات کو شامل ہے جو پیغمبر اکرم کے بعد میں نصیب ہوئی، اگرچہ وہ مکہ میں اس سورہ کے نزول کے وقت پیش بینی کے قابل نہیں تھے۔ دوسری طرف یہ سورہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ پیغمبر اکرم بے اولاد بلاعقب مقتول نسل نہیں، بلکہ آپ کی نسل اور اولاد بڑی کثرت سے عالم میں موجود رہے گی۔ تیسری جانب یہ سورہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ آپ کے دشمن ابتر بلاعقب اور مقتول نسل ہو جائیں گے۔ یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی ہے اور آپ کے دشمن اس طرح تتر بتر اور تباہ و برباد ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ حالانکہ بنی امیہ اور بنی عباس جیسے قبائل جو پیغمبر اور ان کی اولاد کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے تھے، وہ ایک وقت وہ اتنی جمعیت اور کثرت رکھتے تھے کہ ان کی اولاد شمار میں نہ آتی تھی، لیکن آج اگر ان میں سے کوئی باقی بھی رہ گیا ہو تو بالکل پہچانا ہی نہیں جاتا۔ خدا کے لیے جمع کی ضمیر کس لیے ہے؟ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں بھی اور قرآن مجید اور بہت سی دوسری آیات میں بھی صیغہ متکلم مع غیر جمع کا متکلم کے ساتھ اپنا ذکر فرماتا ہے۔ ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ کیا یہ تعبیر اس قسم کی تعبیریں عظمت اور قدرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ بزرگ اور بڑی ہستیاں جب اپنے بارے میں بات کرتی ہیں تو وہ صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنے مامورین کارندوں کے بارے میں بھی خبر دیتی ہیں، اور یہ قدرت و عظمت اور ان کے اوامر کے مقابلے میں فرمانبرداری کرنے والوں کا سے کنا ہے۔ زیر بحث آیت میں لفظ ان بھی معنی پر ایک دوسری تاکید ہے۔ آتینا کا کے بجائے اعطینا کا کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے پیغمبر کو کوثر تو بخش دی ہے اور عطا کر دی ہے، اور یہ پیغمبر اکرم کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ دشمنوں کی بیہودہ باتوں سے آپ کا قلب مبارک آزاد ہو اور آپ کے آہنی عزم میں سستی اور کمزوری پیدا نہ ہونے پائے، اور دشمن یہ چالیں جانے کہ آپ کی تکیہ نگاہ اور خدا وہ خدا ہے جو تمام خیرات کا منبع اور اس نے خیر کثیر آپ کو بخش دی ہے۔ خداوند ہمیں اس خیر کثیر کی برکات سے جو تو نے اپنے پیغمبر مرحمت فرمائی ہیں بے نصیب نہ کرنا۔ پروردگار تو جانتا ہے ہم حضرت اور اپنی ذریت طاہرہ کو خلوص دل کے ساتھ دوست رکھتے ہیں۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم حضرت اور آپ کی ذریت طاہرہ کو خلوص دل کے ساتھ دوست رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ محشور کرنا۔ بار الہ حضرت اور آپ کے دین ہوائیں کی بہت بڑی عظمت ہے، اس عظمت و عزت و شوکت میں روز بروز اضافہ فرما۔ آمین آمین الہی آمین۔